بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ توڑنے والی چیزیں۔ سوال: روزہ کن کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے؟ تفصیل سے بتائیے۔ جواب: حامدہ مسلیہ مسلمہ۔ وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے وہ آنکھ کے سامنے ترتیب وار پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، کان اور ناک میں دوا ڈالنا۔ نمبر 2، قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر کر الٹی یعنی وامٹ کرنا، یا منہ بھر کر آنے کے بعد کچھ حصہ قصدن جان بوجھ کر لوٹا لینا۔ پتہ چلا کہ جان بوجھ کر کچھ حصہ نہیں لوٹایا، خود بخود لوٹ گیا تو نہیں ٹوٹے گا، جان بوجھ کر لوٹایا تو ہی روزہ ٹوٹے گا۔ نمبر 3، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا، اس وقت روزہ بھی یاد ہو، روزہ یاد نہ ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، عورت کو چھونے اور بوسہ لینے سے انزال ہو جانا یعنی منی نکل جانا۔ نمبر 5، لوبان یا اگربتی کا دھواں جان بوجھ کر ناک یا حلق میں پہنچانا، دور سے خوشبو آ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6، بیڑی سگریٹ کا پینا۔ نمبر 7، بھول کر کھا پی لیا اور خیال آیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا اور پھر ارادے سے کھا پی لیا، تو پہلے بھول کے کھانے سے نہیں ٹوٹا تھا، جان بوجھ کر اب کھایا تو اب ٹوٹا ہے۔ نمبر 8، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لینا۔ نمبر 9، دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھا کہ آفتاب سورج غروب ہو گیا ہے، افطار کر لیا۔ کسی تقویم یا موبائل کی ایپ دیکھ کر وقت ہوتے ہی افطار کر لیا، بعد میں پتہ چلا گھڑی آگے تھی یا ایپ کا سیٹنگ برابر نہیں تھا اور سورج غروب ہونے میں 1-2 منٹ باقی ہیں تو بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اکابرین کے معمول کے خلاف بالکل ٹائم ہوتے ہی 5 منٹ بھی احتیاط نہ کر کے افطار کرنے کی باتیں کرنے والے عبرت لے ہیں۔ حدیث میں جلدی سے یہ مراد نہیں کہ فوراً افطار کر لیا جائے، بلکہ 5 منٹ احتیاط رکھنا جلدی کرنے کے خلاف نہیں۔ نمبر 10، کوئی ایسی چیز نکل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی، لوہا، کچا گیہوں کا دانہ وغیرہ۔ نمبر 11، بھاپ اسٹیم بھاپ لینا۔ یہ بھاپ اسٹیم ناک میں اور منہ کے ذریعے اندر جانے کے بعد پانی بن جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت سے لوگ غفلت میں ہیں۔ نمبر 12، مشت زنی ہست میتھن ماسٹر بیسن سے ہاتھ سے منی نکالنا۔ نمبر 13، دم کے مریض کا انہیلر یعنی پمپ استعمال کرنا۔ نمبر 14، منہ میں پان گٹکھا دبا کر سو گیا یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ نمبر 15، نکسیر پھوٹے اور ناک کا خون حلق میں چلا جائے۔ نمبر 16، دانت کے مسوڑوں کا خون اگر اتنا زیادہ ہو کہ وہ تھوک پر غالب آ جائے، یعنی تھوک کو لال کر دے یا تھوک کے برابر سرابر ہو جائے، وہ تھوک پیٹ میں چلا جائے، تو تھوک میں خون کم ہو یعنی خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ نمبر 17، انیما لینا یعنی پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے دوائی چڑھانا۔ نمبر 18، مرد کی پیشاب کی نلی میں کوئی دوائی ڈالی جائے اور وہ مثانے تک پہنچ جائے، اگر مثانے تک نہ پہنچے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 19، عورت کے اپنی شرمگاہ میں کوئی دوائی ڈالنا۔ نمبر 20، عورت کی شرمگاہ میں لیڈیز ڈاکٹر کا چیک اپ کے لیے بھیگا ہوا یا دوائی والا جیل لگا ہوا ہاتھ یا مشین ڈالنا، اگر ہاتھ یا مشین پر دوا نہ ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 21، دانتوں میں گوشت کا ریسہ، سپاری وغیرہ کا ٹکڑا اٹکا ہوا تھا اور اسے منہ سے باہر نکالے بغیر زبان یا خلال سے نکال کر منہ کے اندر ہی اندر نگل لیا یا خود بخود حلق میں چلا گیا تو دیکھے اگر وہ چیز چنے کی مقدار سے زیادہ ہیں یا چنے کے برابر ہیں تو روزہ فاسد ہو گیا،
اگر چنے سے کم ہے تو فاسد نہیں ہوا، لیکن اگر منہ سے باہر نکالا پھر نکل گیا تو ہر حال میں روزہ فاسد ہو گیا، چاہے چنے کے برابر ہوں یا اس سے بھی کم ہوں، بلکہ تل کی مقدار ہو، تل کی مقدار ہو تو بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کتاب المسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 سے 91 کا خلاصہ، مسائل روزہ وفد قاسمی صفحہ نمبر 63-64 کا خلاصہ۔ واللہ عالم۔ عمران اسماعیل میمن حنفی، استاد دارالعلوم رامپورہ، سورج گجرات، انڈیا۔ السلام علیکم وصلی اللہ علی النبی الامی۔